رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے ووٹرز لسٹ اور بجلی کے اندراج کو چیک کرنے کے تحت کملا پور اور چنچوڑی تعلقے کا کیا دورہ۔ گلبرگہ ضلع ایس پی اجرو سریواستو نے ریوور پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی عوام کے گمشدہ فونز تلاش کیے اور فونز کیے ان کے حوالے۔ درگاہ خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے 24ویں سجادہ نشین کی رسم ادائیگی کے تحت سید محمد علی الحسینی صاحب کو مسند سجادگی سونپی گئی۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی پارٹی لیڈرز نے ٹیپو سلطان جینتی کے موقع پر موجودہ کانگریس حکومت پر کڑی مذمت کرتے ہوئے نیا اور الگ ترنگا ٹیپو چوک پر لہرایا۔ گلبرگہ وومن انڈیا موومنٹ پارٹی خواتین ممبرز نے ہندوستان میں موجود عورتوں کے برے حالات کے پیش نظر گلبرگہ کے نیشنل چوک پر اپنے منہ پہ لال پٹیاں باندھ کر کیا سائلنٹ پروٹیسٹ۔ گلبرگہ آٹو ڈرائیور سی این جی ریفلنگ کروانے کے مسئلے سے ہے بے حد پریشان۔ آٹو ڈرائیورز نے دی خودکشی کرنے کی دھمکی۔ آج کی اچھی بات۔ لوگ کیچڑ سے اس لیے بچ کر چلتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ اسی غرور اور گھمنڈ میں رہتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ لوگ ان کے شر سے، غرور اور جہالت سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے سال 2024 کی ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے سلسلے میں گلبرگہ ضلع کے کملا پور اور چنچوڑی تعلقے کا دورہ کیا۔ جی ناظرین، فوزیہ ترنم نے 9 نومبر اور 10 نومبر ہفتہ اور اتوار کے دن سال 2024 کے ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کرنے کے سلسلے میں 2 روزہ منعقدہ میٹنگ میں بجلی کے اندراج کی مہم کے لیے نوجوانوں کو ووٹروں کو رجسٹر کرنے اور ووٹر لسٹ میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی ترغیب دینے کے لیے گلبرگہ میں آنے والے کملا پور اور چنچوڑی تعلقے کا دورہ کرتے ہوئے ووٹس اور ووٹرز کے متعلق جانکاریاں اکٹھا کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ گلبرگہ ضلع ایس پی اجرو سریواستو آئی پی ایس نے ریوور پولیس اسٹیشن کا سالانہ معائنہ کرنے کے تحت دورہ کیا۔ جی ناظرین، آج گلبرگہ ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اجرو سریواستو آئی پی ایس نے ریوور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا تاکہ وہاں کے امن و امان کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کے پولیس افسران اور عملے کو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دینے کی بھی ہدایت دی۔ ساتھ ہی حال ہی میں ریوور پولیس اسٹیشن کے علاقے میں عوام کے کھوئے ہوئے 4 موبائل فونز کو CIR پورٹل کے ذریعے تلاش کرتے ہوئے ایس پی صاحب نے مذکورہ موبائل فونز ان کے مالکوں کو پولیس اسٹیشن بلا کر ان کے حوالے کیے۔ گلبرگہ شہر کی عوام کو جیسے کہ اچھے سے پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے گلبرگہ شہر کی بڑی ہی نامور اور اعلیٰ شخصیت کے حامل حضرت سید شاہ خسرو حسینی صاحب کو کھو دیا، جس کے بعد اب ان کے بڑے صاحبزادے کو سجادگی سونپتے ہوئے رسم سجادگی ادا کی گئی۔ جی ناظرین، درگاہ خواجہ بندہ نواز کے احاطے میں مدفون مرحوم کی زیارت کرتے ہوئے فاتحہ سوم کی محفل سجاتے ہوئے سید محمد علی الحسینی صاحب کی اعلانی سجادگی کی گئی۔ بتا دیا جائے کہ مرحوم سید شاہ خسرو حسینی صاحب کی زیارت کرتے ہوئے ختم قرآن، قصیدہ، درود شریف، نعت خوانی کی محفلیں مسجد درگاہ خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ میں سجائی گئیں، اور پھر بارگاہ خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی مسند سجادگی سید محمد علی الحسینی صاحب کو سونپی گئی۔ بتا دیا جائے کہ سید محمد علی الحسینی صاحب درگاہ خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے 24ویں سجادہ نشین ہیں۔ اس موقع پر آپ کو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے والد محترم کو یاد کرتے ہوئے سبھی سے ملتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس رسم سجادگی کی ادائیگی کے وقت کئی سارے سجادگان، مشائقین، خانوادہ بندہ نواز کے علاوہ کئی سارے قریبی دوست و احباب یہاں موجود دکھائی دیے۔
गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने कल 10 नवंबर इतवार की सुबह टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर अजीम मुजाहिद आज़ादी और जांबाज बादशाह शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बहादुरी और बेहतरीन कारनामों को याद करते हुए टीपू चौक पर परचम कुशाई की। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर की मारूफ पार्टी एसडीपीआई पार्टी की जानिब से एसडीपीआई लीडर्स ने टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर आला और अजीम फ्रीडम फाइटर शहीद टीपू सुल्तान को याद करते हुए रिंग रोड पर वाक़े टीपू चौक पर एक नया परचम, नया फ्लैग लहराया। इस मौके पर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर सैयद अलीम इलाही ने कहा कि हमने सभी अवाम ने मिलकर इस बार इलेक्शन में कांग्रेस हुकूमत के हक में कसीर तादाद में वोट्स डाले हैं और उन्हें जितवा कर उन्हें पावर में लाया है। ये सोचकर कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो वो सिर्फ अवाम को मजहब के नाम पर गलत मुद्दों को उठाते हुए तशद्दुद बर्पा करते हुए अवाम को बेवजह परेशान करेगी, और हमारी इसी सोच के चलते हम सभी ने मिलकर, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या कर्नाटका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, कांग्रेस पार्टी को ढेर सारे भर भर कर वोट्स डालकर उन्हें कामयाब किया है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में रहते हुए बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी गलत काम करते हुए दिखाई दे रही है। सैयद अलीम इलाही ने यहाँ पर मजीद कहा कि कल 10 नवंबर टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर कई सारे कांग्रेस लीडर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीपू सुल्तान जयंती की मुबारकबाद पेश करते हुए दिखाई दिए, जबकि उन्हीं की हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि शहीद हजरत टीपू सुल्तान के मज़ार के पास कोई भी सेलिब्रेशन ना किया जाए। सेक्शन 144 लगाते हुए यही कांग्रेस हुकूमत टीपू सुल्तान जयंती को उनके ग्रेव के पास मनाने से रोकती है। ऐसे हालात के पेश नज़र सैयद अलीम इलाही ने सवाल किया कि अब ऐसे में हमको अवाम को क्या कोई और दुश्मन की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है बीजेपी की? क्योंकि उनका काम खुद कांग्रेस हुकूमत कर रही है। कांग्रेस हुकूमत अवाम के पीठ पीछे वार कर रही है, जो कि बड़े ही अफसोस और शर्मिंदगी की बात है। टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर एसडीपीआई पार्टी के ज़ेर एहतमाम कायम विम पार्टी वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी खवातीन ने गुलबर्गा शहर में वाक़े नेशनल चौक हफ्त गुंबद के करीब साइलेंट प्रोटेस्ट किया। जी नाजरीन, वुमेन इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12 स्टेट्स में औरतों की एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करती है, पिछले 1 महीने से इस पार्टी खवातीन ने एक कैंपेन चलाया है जिसका मुद्दा और टाइटल है वुमेन सेफ्टी इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, औरतों की हिफाजत सभी की जिम्मेदारी। और इसी मुद्दे के तहत गुलबर्गा विम पार्टी खवातीन मेंबर्स ने बड़े ही अनोखे अंदाज में नेशनल चौक पर प्रोटेस्ट किया। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के कौल के मुताबिक कि जिस दिन औरत अकेले कश्मीर से कन्याकुमारी तक महफूज तरीके से सफर करेगी तो उस दिन समझा जाएगा कि अपना मुल्क आज़ाद है। उनके इसी कौल के चलते हम सभी आज़ादी के 75वें साल को पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या आज अपना मुल्क उनके कौल के हिसाब से सही मायनों में आज़ाद हो पाया है? ऐसे ही कई सारे दिल को चुभने वाले और दिमाग को झंझोड़ने वाले सवालात लिए विम पार्टी खवातीन मेंबर्स ने नेशनल चौक पर अपने मुंह पर लाल पट्टियां बांधकर अनोखे अंदाज में साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इस मौके पर विम पार्टी एक्टिव लीडर मोहतरमा सैयदा सादिया ने अवाम और मौजूदा हुकूमत से कई सारे सवालात पूछे और अपने मुल्क की लड़कियों, खवातीन, औरतों की हिफाजत को लेकर कई सारे खुलासे किए। उन्हें पूछा कि आज क्या यहाँ की खवातीन सच में आज़ाद है? क्या सही मायनों में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, जहाँ पर छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें, बुजुर्ग खवातीन महफूज नहीं हैं? औरतें जो कि हर मुल्क और सोसाइटी का मजबूत पिलर होती हैं, लेकिन आज औरतें, लड़कियों पर अपनी सोसाइटी, मुआशरे में जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है वो काबिले मजम्मत है। ख़ास तौर पर ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी हुकूमत, पावर में इख्तिदार में रहने वाले लोग ऐसे गलत कामों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेप केसेस, ट्रेन, बस, सड़कों पर चलती हुई लड़कियां, औरतों के साथ वायलेंस, टीजिंग, छेड़छाड़ के मामलों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो कोई भी इन गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाता है उन पर केसेस रजिस्टर्ड करवाकर उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर आसाम के डिटेंशन कैंप में औरतों को डालकर उन्हें तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है।
انہی تمام غلط حالات کے پیش نظر وومن انڈیا موومنٹ پارٹی خواتین نے سائلنٹ پروٹیسٹ کرتے ہوئے ہر قوم کی، ہر کاسٹ کی، دلت، کرسچنز، ہندو، مسلم عورتوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی، تشدد کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے پاور میں موجود حکومت سے معصوم پریشان حال عورتوں کو انصاف دلانے کی گہار لگائی۔ آج کل ہونے والے آئیڈینٹی اٹیک کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے سیدہ سعدیہ نے یہاں پر مزید کہا کہ اسکول کالجز میں حجاب پہنی ہوئی لڑکیوں پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے ان کو اسکول کالجز ایگزام ہال میں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے، جبکہ ہندوستانی قانون اس طرح کی مذہبی لحاظ سے پابندیاں کسی پر بھی تھوپنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ویم پارٹی خواتین نے لا اینڈ آرڈر، قانون، گورنمنٹ اور تمام اعلیٰ آفیشیلز کو آج کل عورتوں پر ہو رہے ہر غلط کام کے خلاف توجہ دیتے ہوئے وائلنس کرنے والے، عورتوں کے ساتھ تشدد بربریت کرنے والے مجرموں کے خلاف سختی برتتے ہوئے ان کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی عورتوں کی حفاظت کے تحت ایسا نیا اور اچھا قانون بنانے کی یہاں پر ڈیمانڈ کی گئی جس کے بعد کوئی بھی انسان عورتوں کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ گلبرگہ شہر میں آٹو ڈرائیورز کی بڑھتی ہوئی پریشانی، جس کے چلتے آٹو ڈرائیورز نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی۔ ناظرین، گلبرگہ شہر میں صرف 3 سی این جی گیس اسٹیشنز موجود ہیں، جس کی وجہ سے آٹو ڈرائیورز کو سی این جی ریفل کروانے کے لیے لمبی لمبی لائنز اور قطاروں میں گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی سی این جی ریفل کروانے کے انتظار میں صبح سے شام بھی ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی اس پریشانی سے تنگ آ کر گلبرگہ شہر کے آٹو ڈرائیورز نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے سے سی این جی گیس اسٹیشنز کے ذمہ داران اور حکومت کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ مزید یہاں پر ان آٹو ڈرائیورز نے کہا کہ اگر اسی طرح سے ہم لوگ سی این جی ریفل کروانے کے لیے صبح سے شام تک ان لائنز میں کھڑے رہیں گے تو پھر کب آٹو چلائیں گے اور کب کچھ پیسہ کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ جو بھی آٹو ڈرائیورز بچوں کے اسکول ڈیوٹیز کرتے ہیں ان کو تو یہ سی این جی ریفلنگ مسئلے کے چلتے بڑی تکلیفات پیش آ رہی ہے، لہٰذا گلبرگہ آٹو ڈرائیورز نے یہاں کی حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے اس مسئلے کا حل نکالے یا پھر سی این جی کو بند کر کے پیٹرول کو استعمال کرتے ہوئے گاڑیوں کو چلانے کی پرمیشن دیں۔ گلبرگہ پولیس نے بڑے ہی اچھے انداز سے کارروائی اور انویسٹیگیشن کرتے ہوئے موٹر سائیکل اور موبائل فونز چوری کرنے والے 3 چوروں کو پکڑ لیا ہے۔ گلبرگہ پولیس اسٹیشن انسپکٹر راگھویندر نے اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا آپریشن کیا اور موبائل فونز، موٹر سائیکل چوری کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان گرفتار کیے گئے 3 چوروں کے قبضے سے 7 موٹر سائیکلز اور 8 موبائل فونز کو ضبط کر لیا گیا اور پھر ان چوروں کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔